عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طارق، میں آپ کے اسلامیات کا استاد ہوں۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے موضوعاتی مطالعہ، اسلامیات کا موضوعاتی مطالعہ کا سبق نمبر 2 کا لانگ کوشچن نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، اس کا دوسرا نصف پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، پہلا ہی لائن اس کے اندر بیٹا کوشچن بن رہا ہے، بطور ایم سی کیوز کے بھی یوز ہو سکتا ہے اور شارٹ کوشچن بھی بن سکتا ہے۔ یہ سوچ کا درست زاویہ کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ سوچ کا درست زاویہ کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ سوچ کا درست زاویہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے۔ سوچ کا درست زاویہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے کہ کسی کا ایک معمولی حسن سلوک ساری عمر کے احسان مندی کا باعث بنتا ہے، تو جو زندگی بخشتا ہے اس کے لیے ساری عمر محبت کے جذبان پروان کیوں نہ چڑھے؟ عزیز طلبہ، اللہ ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے۔ اس نے ہمارے جسم کے اندر بھی بے پناہ قوتیں، طاقتیں اور رحمتیں، برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب انسان بجائے اس کا شکر ادا کرنے کے، اب اگر اس کی وہ تکفیر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو اس سے بڑا کون ہے؟ جیسے قرآن نے کہا ان الانسان لظلوم کفار، انسان ظالم بھی ہے، ناشکرا بھی ہے۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر کرو، میرے ناشکری نہ کرو۔ سبحان اللہ، اللہ خود کہہ رہے میری ناشکری نہ کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم زیادہ شکر ادا کرو میں پتہ نہیں تمہیں کتنا دوں گا، لازیدنکم، بڑھا چڑھا کر دوں گا۔ اللہ بار بار اعلان کر رہا ہے ہم ہیں ناشکرے لوگ ہیں۔ ہم صبح سے لے کر شام تک کتنی نعمتیں اس کے استعمال کرتے ہیں۔ صرف ایک نعمت یہ جو ہم سانس کے اندر کے ذریعے سے ہوا لے رہے ہیں، سینکڑوں ٹن جو ہے نا ہم ہوا اپنے پھیپھڑوں میں لے جاتے ہیں، پھر واپس نکال دیتے ہیں۔ تو کیا اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس ایک نعمت کے بارے میں سوال کر لیا، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں طلبہ، عزیز طلبہ، ہم نہیں دینے قابل، ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس نعمت کا جواب دے سکیں۔ ہم ناشکرے ہیں، ہم عاجز و ناتواں ہیں، ہم نہیں کچھ کر رہے، ہم سے کچھ نہیں ہوتا، تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دلوں میں بٹھا لیں۔ اللہ کہتے میرے پاس آ تو صحیح، اللہ کہتے میرے پاس آ تو صحیح میرا بندہ، دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جب بندہ میری طرف آتا ہے میں اس کے ٹانگ بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، یعنی غرض کہ اللہ کی طرف چلنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا ہر چیز بن جاتا ہے۔ یعنی مدد کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے۔ تو ہم اللہ والے تو بن جائیں نا، اللہ کے ساتھ محبت تو کریں نا۔ ہماری دنیا کے اندر کامیابی بھی اللہ کے ساتھ محبت ہے، اور آخرت میں کامیابی بھی اللہ کے ساتھ محبت ہے۔ اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ بیٹا مسلمان ہونا اور بات ہے، ایماندار ہونا اور بات ہے۔ کلمہ پڑھنے سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے انسان مسلمان ہوتا ہے، اور کلمے کے تقاضے کے مطابق زندگی بسر کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں۔ اول کلمے کے 2 جز، نمبر 1 لا الہ الا اللہ، اور سیکنڈ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ یہ کیا ہے؟ پاسپورٹ ہے۔ محمد رسول اللہ جنت میں جانے کا ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ جنت میں جانے اور اللہ کی رضامندی کا کیا ہے؟ ویزا ہے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں؟ بہت محبت کرنے والے ہیں۔ اب بیٹا آگے کوشچن بن سکتا ہے ایمان کی تکمیل کس کے بغیر ناممکن ہے؟ ایمان کی تکمیل کس چیز کے بغیر ناممکن ہے؟ ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ناممکن ہے۔ محبت کے بغیر ناممکن ہے، کیونکہ جس عمل میں محبت
کی کار فرمائی نہ ہو وہ کھوکھلا اور بے توفیق ہوتا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اگر نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر، خشوع و خضوع نہیں ہے تو وہ نماز آپ کی نماز نہیں۔ دیکھو قرآن کے اندر اللہ فرمایا نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اب آج کی نماز، ہماری نماز، میری اور آپ کی نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے کیوں نہیں روک رہی؟ وجہ یہ کہ اس نماز کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے۔ ہم صرف اور صرف اس کو چٹی سمجھ کر، ہم اس کو کیا ایک فرض سمجھ کر ادا کر رہے ہیں، اللہ کا حکم سمجھ کر ادا نہیں کر رہے۔ جب تک اس نماز کے اندر خشوع و خضوع، اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو وہ ایسی نماز ہمیں برائی سے، بے حیائی سے نہیں روک سکتی۔ کہا جاتا ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ادھر سے دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن فرما برداری کس کی؟ شیطان کی کر رہے ہیں۔ نام لیوا تو ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان شمار کرتے ہیں، لیکن کام ہمارے شیطان والے ہیں۔ بندے ہم رحمان کے نہیں بن رہے، شیطان کے بن رہے ہیں۔ تو کہا گیا ہے کہ یہ تو پھر دعویٰ نہ ہوا نا، عمل سے، زبان سے کچھ اور دل سے کچھ، عمل سے کچھ اور بات ہو گئی۔ اس کو ہم منافقت کہہ سکتے ہیں کہ زبان سے دعویٰ محبت کا کیا جائے اور عمل سے اس کی مخالفت کی جائے، تو یہ محبت نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ منافقت ہے۔ اب آگے کوشچن بنے گا بیٹا، ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے، اور پھر اس کے بعد آگے اور کوشچن بنے گا، اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ تو اس کا آنسر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمعی کے ساتھ ان پر عمل کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر دور میں انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، اور ان پاک لوگوں کو اپنے احکام اور کتابوں اور صحیفوں کی شکل میں عطا فرمائے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس سلسلہ ہدایت کے آخری پیغمبر ہیں، اور قرآن مجید جو آپ پر نازل کیا گیا دائمی ہدایت کتاب ہے، اور انسان کی فلاح کے لیے آخری پیغام عمل کو بیٹا انڈرلائن کر لیں، یہ MCQs کا پوائنٹ ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر ہم دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، اس ٹاپک کے اندر میں نے آپ کو 4 شارٹ کوشچن بنوائے ہیں، آئے ایک مرتبہ دوبارہ اس کو دیکھ لیں۔ نمبر 1، سوچ کا دوست زاویہ کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ سوچ کا دوست زاویہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے۔ سیکنڈ، کہ اہل ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہل ایمان، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں۔ ایک کوشچن یہ بنایا۔ اور نمبر 2، ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں۔ ایمان کی تکمیل کس کے بغیر ممکن نہیں؟ محبت کے بغیر ممکن نہیں۔ اور جس عمل میں محبت کی کار فرمائی نہ ہو وہ کھوکھلا اور بے توفیق ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے کوشچن بنے گا بیٹا، ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمی سے ان پر عمل کیا جائے۔ اس کے بعد پھر آگے کوشچن اور بن جائے گا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کیا چیز عطا فرمائی، یا انسانوں کی رہنمائی کے لیے کیا انتظامات کیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، اور ان پاک لوگوں کو اپنی کتابوں، احکام اور صحیفوں کی شکل میں عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ ہدایت کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا جو دائمی ہدایت کی مکمل کتاب ہے اور انسان کی فلاح کے آخری پیغام عمل ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں۔ اور جو بیٹا میں نے ابھی شارٹ کوشچن بنوائے ہیں ان کو آپ نے بطور ہوم ورک کے لکھنا بھی ہے، اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی تو آپ مجھے دوبارہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔